الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اور آج کی آیات میں سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کی تردید فرمائی. تو آج کی جو دوسری آیت ہے اس سے لے کے تقریباً آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات ہم نے پڑھی اس کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان فرمائی. پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون وہ دعوت الی القرآن، قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اس کی طرف دعوت ہے. قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان کی گئی ہے اور اس کی طرف دعوت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی برحق کتاب ہے، گڑی ہوئی نہیں، لہذا اس کی طرف آؤ تو دنیا آخرت دونوں کامیاب ہوں گی، دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی، دونوں میں تمہیں کامیابی کامرانی نصیب ہوگی. بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو عقلی نقلی دلائل سے بھی ثابت فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید بھی فرمائی. لیکن مرکزی موضوع اس کا اور مضمون وہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت اور اس کی طرف دعوت ہے. چنانچہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، یہ دراصل پچھلے درس کی آیت تھی تو مشرح گئی تھی، جس کا مقصد ہی شرکیہ باتوں کی تردید کہ یہ جو مشرک لوگوں نے، کافر لوگوں نے جتنی بھی باتیں گڑی ہیں یہ محض خیال ہے، اٹکل ہے اور گمان ہے. اور ظاہر ہے حق یہ نہ اٹکل سے ثابت ہوتا ہے نہ گمان اور خیال سے. حق کے ثبوت کے لیے قطعی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، قطعی. اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. قرآن جس چیز کو حق بتائے وہ حق ہے، یہ جس کو جھوٹ اور باطل بتائے وہ جھوٹ اور باطل ہے. تو قرآن کے علاوہ اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ محض خیال ہے، گمان ہے، اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں.
اور اٹکل انداز اور خیال سے حق کوئی نہیں پا سکتا. حق کوئی پانا چاہے اس کو چاہیے قرآن کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے جو اللہ کی آسمانی بھیجی ہوئی کتاب ہے. حق پا لے گا وہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو ان کی باتوں کی، نظریے کی، اعمال کی تردید فرمائی. دوسری آیت سے لے کے آخر تک قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کا بیان ہے، اور اس بات کی تردید ہے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھا نہیں، اپنی طرف سے گڑھا نہیں. جیسے گزشتہ کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، آپ کی رسالت کی سچائی پر آپ کی زندگی کو دلیل کے طور پہ پیش فرمایا کہ لوگوں میری 40 سالہ زندگی کو دیکھو. 40 سالہ زندگی میں تم مجھے صادق اور امین پکارتے تھے. کیوں؟ میری سچائی کی وجہ سے، امانت و دیانت کی وجہ سے. سچائی کی وجہ سے اور امانت و دیانت کی وجہ سے. اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو اکٹھا فرمایا کوہ صفا پہ، تو اس وقت پوچھا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے، تم یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا بالکل کیوں نہیں، کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ پہ تجربہ کیا ہے سچائی میں، امانت و دیانت میں، لیکن ہم نے آپ کو ہر مرتبہ سچا اور امین پایا. سچا اور امین. اور حجر اسود رکھنے کا جو معاملہ جھگڑا تھا وہ بھی آپ نے حل فرمایا تھا. آپ کی عمر اس وقت عمر مبارک 35 برس تھی. جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ کل جو پہلے آئے گا، اب اس بات کو رہنے دیتے ہیں، کل اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کہ جو پہلے آئے گا وہ اس کو رکھے. پہلے جب دیکھا تو رسول اللہ ہمارے جب دیکھا تو سب نے بیک زبان کہا بالکل یہ ایسا آدمی آیا، پہلا ایسا آدمی آیا جو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے اور اس کا لائق ہے. اور پھر رسول اللہ نے واقعی بڑی لیاقت کے ساتھ رکھا، ایسے طریقے سے کہ سب ششدر رہ گئے. سارے قبائل سے ایک ایک آدمی کو لے کے کہا کہ اس کو جو ہے وہ چادر میں رکھو. چادر میں رکھا اور پھر چادر کے مختلف کونوں کو کہا سارے پکڑو. ساروں نے پکڑا، جہاں رکھنا تھا وہاں کے قریب کیا، وہاں سے آپ نے معجزاتی طور پر اٹھا کے اکیلے رکھ دیا. تو اس لیے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی حقانیت پر، سچائی کے طور پر، آپ کی سچائی، صداقت، امانت و دیانت کے طور پر آپ کی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا. پورے 40 برس میں امین تھا، صادق تھا. کیا بات تھی جب میں نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو تم مجھے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو، شاعر بھی کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے گڑھنے والا جو ہے وہ کلام کہنے والا بھی کہہ رہے ہو. کچھ تو سوچو، کچھ عقل سے کام لو. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس قرآن میں غور و فکر کر لو نا، غور و فکر، کچھ عقل سے کام لو تو میں اس قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھ میں آتے. یا یہ قرآن وہی کچھ نہیں کرے جو تورات نے کہا ہے، یا یہ قرآن وہی کچھ نہیں کرے جو انجیل نے کہا ہے، بلکہ سابقہ 103 کتابوں نے، چھوٹی بڑی 103 کتابوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن وہی کہہ رہا ہے. یہود کے پاس اس کا علم ہے، عیسائیوں کے پاس اس کا علم ہے. ان سے پوچھ لو، سارے جھوٹے نہیں ہوں گے، کوئی ایک کا دو کا بیچ میں سچ بولنے والا بھی ہوگا. جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو مسلمان، رسول اللہ کی چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی فرمایا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فوراً مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے. صرف چہرے کو دیکھے کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ ہے. یہ دین کی برکت ہے. جو آدمی دیندار بن جاتا ہے اللہ چہرے میں ایسے نور رکھ دیتا ہے، نور رکھ دیتا ہے
کہ وہ چہرے کو لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ ہے، اور اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ تو عام اولیاء کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا نبی تو پیدائشی طور پہ معصوم ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ معصوم، اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، حفاظت، اس کی معصومیت کی گارنٹی ہوتی ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے، خطاؤں سے پاک۔ جہاں قرآن مجید کا کوئی صریح حکم نہیں ہوتا، وہاں اشتہار سے کام لیتے ہوئے اگر معمولی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے، فوراً اصلاح ہو جاتی ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کرنے نہیں دیتا، غلطی ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم اگر قرآن میں غور فکر کرو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آیا سابقہ کتابوں نے بھی یہی کہا ہے، ان کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ اگر خلاف کہہ رہے پھر تو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، لیکن اگر وہی کچھ کہہ رہے جو سابقہ کتابوں نے کہا، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر سمجھو کہ اللہ کی کتاب۔ اور قرآن مجید کی جب حقانیت و صداقت ثابت ہو جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ضمن خود ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری لاڈلے حبیب پہ۔ دیکھیں جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چیلنج دیا ہے، یا تو ایک صورت کا چیلنج ہے، شروع میں اللہ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے گڑ لایا، نعوذ باللہ، اللہ نے تبارک نے فرمایا کہ دیکھو جن حروف سے یہ بنے انہی حروف سے تمہاری عربی بھی بنی ہے، تمہارا کلام بھی بنا ہے، انہی حروف سے، جن حروف سے تمہارا کلام بنا ہے، اور تم جو کلام بولتے ہو انہی حروف سے بنا ہے۔ اور پھر 40 سال تک تم انہیں امی نہ پڑھے ہوئے کہتے تھے، کسی مکتب میں پڑھے ہوئے نہیں، کسی آدمی کے پاس پڑھے، استاد کے پاس پڑھے ہوئے نہیں، 40 سال تک یہی کہتے تھے۔ اور تمہارے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے شعراء فصحاء موجود ہیں، تو پھر اگر یہ اپنی طرف سے گڑ لایا ہے تو کیا کرو، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں۔ اس سے جب عاجز آ گئے تو اللہ نے آخر فرمایا کہ چلو ایک چھوٹی سی صورت بنا لے آؤ، لیکن وہ بھی نہ بنا سکے، اور قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا، قیامت تک۔ میں نے آپ کو پہلے کسی موقع پہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی بہت بڑا شاعر تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اگر محنت کرو تو قرآن مجید سے کوئی کتاب بنا سکتے ہو۔ کافروں نے کہا، مشرکوں نے کہا۔ 2 سال وہ بند رہا، کسی سے بات نہیں کی، اور پھر آخر اس نے کتاب تیار کی، ان لوگوں کے پاس لے جانے لگا۔ راستے میں کھڑکی سے اس نے ایک آیت سنی، ایک بچے کی زبان سے، کیا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ چند جملے اس نے قرآن کے سنے تو رک گیا۔ وہ میرے اہل لسان تھے، وہ تو عربی کی خوبیوں اور باریکیوں سے واقف تھے، فصاحت بلاغت سے، پھر شاعر تھا بہت بڑا، رک گیا۔ بچے کو دوبارہ پڑھ لے، دوبارہ وہ جملے پڑھے، اور پھر کہا یہ آیت دوبارہ پڑھو۔ اس نے تیسری یا چوتھی مرتبہ جب پڑھے تو اس نے اپنی کتاب کو ادھر پھینک دیا اور کہا خدا کی قسم 2 سال میں محنت کر کے جو تو نے کتاب لکھی ہے، تیری کتاب صرف ان چند جملوں، قرآن کے ان چند ٹکڑوں کا پوری آیات بھی، آیات کے ان چند حصوں کا، قطعوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، پھینک دیا، اور وہیں سے جا کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے ان کی دوستی تھی اسلام مسلمان ہونے سے پہلے مسیلمہ کذاب سے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کے بارے میں اس نے چند جملے بنائے، الفیل بالفیل، اور پھر خرطوم طویل، اور ایسے خرافات اس نے بکے۔ جب عمرو بن العاص کو کہا کہ میں نے یہ سورت کے مقصورہ فیل کے مقابلے میں سورت بنائی ہے، دیکھو کیسی ہے، جب اس نے اس کے سامنے وہ پڑھی تو حضرت عمرو بن العاص نے کافر ہونے کے باوجود اس کے منہ پہ تھوکا۔ اس نے کہا کہاں اللہ کے کلام کی فصاحت بلاغت اور مزہ
اور کہاں تیری یہ خرافات اور یہ بکواس. اللہ تبارک. اس لیے تو جو بھی قرآن اللہ کے حبیب سے سنتا تو ان کا ہو کے رہ جاتا. اور آشا شاعر جو عربوں کا باجا کہلاتا تھا، عربوں کا باجا، جس کے حق میں اشعار کہتا لوگ اس کے دلدادہ ہو جاتے، اور جس کے خلاف کہتا تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے. اتنی فصاحت بلاغت مہارت تھی. رسول اللہ کے بعد جب جانے لگا قریش کو پتہ چلا تو 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے پیش کیے اور رسول اللہ کے پاس جانے سے روکا. اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا اگر یہ آدمی جب چلا جائے گا یہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا، یہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا پھر ہماری خیر نہیں، پھر ساری دنیا ان کی طرف جائے گی. اس کو تو چلو وہ غلہ بھی نصیب نہیں ہوا، وہ تو راستے میں گرا اور ایک سواری سے گرا اور اس طرح گر کر مرا وہ، لیکن انہوں نے روکا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. چلیں دیکھیں ابھی وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں چلتے ان میں سے اکثر مگر گمان کے پیچھے، خیال کے پیچھے. ان کی باتیں ساری خیالی ہیں. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، بے شک گمان، خیال اور اٹکل یہ حق سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ حق ثابت ہوتے قطعی دلائل سے. خیال سے اور اٹکل سے حق ثابت نہیں ہوتا. اور قطعی دلائل تو قرآن کے ہیں، قطعی دلائل تو رب کے ہیں جو وہ بتائے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے علم سے کسی کا کوئی کام باہر نہیں، کوئی عمل باہر نہیں، لیکن وہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. اس نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ ان یفتری من دون اللہ، کہ اس کو گڑھ لیا جائے. بعض یوں ترجمہ کیا جائے کہ اس کو گڑھا گیا ہو من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وتفصیل الکتاب، اور اس طرح ان کتابوں کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہم یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو گڑھ لایا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، بس لے آؤ تم اس جیسی ایک صورت. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی طاقت رکھو، جس کی بھی، اس کو بلا لاؤ، اور پھر بناؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ اکبر. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا. اس کو سمجھا نہیں، اس کو سنا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس میں غور فکر ہی نہیں کیا. یہ سمجھتے اس کو تو اس کو پتہ چلتا قرآن میں کیا علوم و معارف ہے، کیا اس میں فصاحت اور بلاغت ہے، کیا اس میں باریکیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے کیا خزانے ہیں اس میں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام، جھٹلانے کا انجام نہیں آیا. اور یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ نہ سوچنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے ابھی تک ان کے سامنے قرآن کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی. یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. انظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، بس دیکھو تم ان کا ظالم لوگوں کا انجام کیسا ہوا. اللہ کی بغاوت ظلم ہے، کفر ظلم ہے، شرک ظلم ہے، گناہ ظلم ہے. تو جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. تو دیکھ لو صاحب کا ظالموں کا، نافرمانوں باغیوں کا انجام کیا ہوا. تو اللہ کا قانون ایک ہے سب کے لیے. فرمان برداروں کو اللہ نوازتا ہے اور باغیوں کو اللہ پکڑتا ہے. جو بھی اللہ کی کتاب کے خلاف چلے گا تو پکڑا جائے گا. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پہ ایمان لائیں گے اور بعض ایسے جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے
کہ جس کی قسمت میں ایمان ہے اور ضدی نہیں ہے عنادی نہیں ہے، وہ ایمان لائیں گے۔ جن کی قسمت میں ایمان نہیں، وہ ضدی ہے، عنادی ہے، کفر شرک پہ اڑنے والے ہیں، بدمست ہیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ سارے ایمان نہیں لائیں گے، تو جو ایمان نہ لائیں ان کی وجہ سے آپ زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ سب سے بڑا فساد اللہ کے کتاب، اللہ کے دین کی بغاوت ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے دین پہ عمل نہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہم مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اس میں جو ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مستقبل تک ہمیشہ ہمیشہ شکریہ ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور ہم سب کچھ پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اور تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات میں دے۔ اور تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اور تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔